اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے کافی ناغوں کے بعد آج پھر ہمت عطا کی ہے، تو آج دورہ تفسیر القرآن کا سبق نمبر 107 شروع ہو رہا ہے۔ سورہ توبہ 10واں پارہ، اس کی آیت نمبر 60 ہے۔ یہ مال اکٹھا ہوتا تھا زکوٰۃ وغیرہ کا، تو اللہ تعالیٰ نے 8 مصرف بیان فرمائے ہیں، 8 کہ یہ زکوٰۃ ان لوگوں پر خرچ کی جائے گی۔ وہ کون کون 8 ہیں؟ انما الصدقات للفقراء، یہ جو صدقات ہیں یہ فقیروں کے لیے ہیں۔ اچھا، صدقات 2 قسم کے ہوتے ہیں، واجبہ اور نافلہ۔ یہاں سے مراد صدقات واجبہ ہیں، یعنی یہ زکوٰۃ کن کو دینی ہے؟ فقیروں کو۔ والمساکین، اور مسکینوں کو۔ یہ فقیر اور مسکین کون ہوتے ہیں؟ تو اس میں تعریفات میں فرق بھی کیا گیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں، ایک ہی چیز کے۔ کسی نے کہا فقیر وہ ہے جو اپنا گزارا مانگ تانگ کے کرے، ہے ہی نہیں۔ اور مسکین وہ ہے جس کی آمدنی کم ہو، اخراجات زیادہ ہوں، نادار، محتاج۔ اس میں زیادہ الجھنے کی ضرورت نہیں، خواہ اس کو تھوڑی آمدن ہو یا نہ ہو، جو بھی بیچارہ محتاج ہے، نادار ہے، زکوٰۃ اسے دی جائے گی۔ والعاملین علیہا، اور زکوٰۃ اس کو دی جائے گی جو زکوٰۃ پر کام کرنے والے ہیں۔ مثلا حکومت کی طرف سے ڈیوٹی لگ گئی، جو بھی زکوٰۃ اکٹھی کرو، چلو بھی تمہاری ڈیوٹی یہ ہے، فلاں علاقے میں تقسیم کرو۔ یہ ہیں زکوٰۃ پر کام کرنے والے، ان کو زکوٰۃ کے مال سے باقاعدہ تنخواہ دی جا سکتی ہے۔ یہ صدقہ زکوٰۃ ان کے لیے بھی ہے۔ یہاں ایک مسئلہ اور بھی ہے اختلافی، وہ آپ فقہ میں پڑھتے رہیں گے، کہ اگر کوئی ہاشمی ہو، وہ اگر زکوٰۃ میں کام کرتا ہے، محکمہ زکوٰۃ میں ملازم ہے، کیا اسے بھی زکوٰۃ کے محکمہ سے، مال زکوٰۃ سے زکوٰۃ دی جائے گی؟ نہیں، ہاشمیوں کو مال زکوٰۃ نہیں دیا جائے گا، بلکہ ان کی معاونت کسی اور مال سے کی جائے گی، کیونکہ سادات پر یہ صدقہ، یہ چیزیں حرام ہیں۔
حدیث شریف ہے نا، حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ آپ نے فطرانے کی ایک کھجور اٹھا لی، بچے تھے، اٹھا لی، منہ میں ڈال لی، تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کے منہ میں انگلی ڈال کر یہ صدقے کی کھجور باہر نکال دی تھی اور فرمایا یہ ہم ہاشمیوں کے لیے زکوٰۃ فطرانہ وغیرہ یہ حرام ہے، تو سادات کو ان کی مدد کسی اور مد سے کی جائے گی۔ لیکن بعض علماء نے اختلاف بھی کیا ہے کہ اگر سید غریب ہو اور زکوٰۃ بھی ہاشمیوں کی ہو، سید بھی غریب ہو اور زکوٰۃ بھی ہاشمیوں کی ہو، تو وہ ان کو دی جا سکتے ہیں۔ یہ فقہی اختلافات ہیں، کوئی ادھر عمل کر لے تو کوئی ادھر عمل کر لے تو۔ وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، بندہ غریب بھی نہیں ہے، مسلمان بھی نہیں ہے، لیکن ان کے دل میں اسلام کی الفت ڈالنے کے لیے ان کو زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ بھی علاقہ ہے، علاقے میں کافر جو ہے بڑی چودر والا ہے، یہاں بیچارے مسکین مسلمان بھی رہتے ہیں، تو اس کافر عامل کو جو وہاں کا حاکم ہے اس کو زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے تاکہ وہاں کے مسلمان امن میں رہیں۔ یا اس لیے بھی پیسہ دیا جا سکتا ہے کہ چلو پیسہ اسے ملے گا، اس کے دل میں مسلمانوں کے لیے کچھ محبت اور کچھ پیار جاگے گا۔ تو یہ جو مؤلفۃ القلوب ہیں ان کو بھی زکوٰۃ کا مال ملے گا۔ اب یہیں سے آپ اندازہ لگا لیں، کسی کے دل کو خواہ وہ کافر کیوں نہ ہو، کسی کے دل کو نرم کرنا یہ قرآن کی ڈیمانڈ ہے، یہ اسلام کی ڈیمانڈ ہے۔ اگر کوئی بندہ ایسا کام کرتا ہے کہ اپنی بات پر رہتے ہوئے، اپنے عقیدے پر رہتے ہوئے کسی سے اس لیے ملے تاکہ ان کے دلوں میں الفت پیدا ہو، تو یہ حرام نہیں ہے۔ کتنے حقدار ہو گئے؟ فقیر، مسکین اور زکوٰۃ کے لیے کام کرنے والے 3، مؤلفۃ القلوب 4، وفی الرقاب اور گردنیں چھڑانے میں بھی زکوٰۃ کا مال استعمال ہو سکتا ہے۔ ایک غلام ہے، اس کے مالک نے اس کے ساتھ سودا کر لیا ہے کہ تو کما کر مجھے اتنے پیسے دے گا تو میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ اب اس غلام کی مدد کرنے کے لیے اس کو زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے کہ چل بھی تو اپنی جان کو آزاد کرا اس غلامی سے۔ اسی طرح کی مختلف صورتیں ہیں، تو غلاموں کی مدد کی جا سکتی ہے، غلاموں پر زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جا سکتا ہے۔ والغارمین اور جو تاوان بھرنے والے ہیں، قرض دار ہیں، مقروض ہیں، انہوں نے قرضہ لیا ہوا ہے، قرضہ ادا کرنے کی صورت نہیں ہے، تو اس بندے کو زکوٰۃ کے مال سے دیا جا سکتا ہے تاکہ وہ اپنا قرضہ ادا کرے۔ لیکن ایک شرط ہے کہ اس نے وہ قرضہ کسی نیک کام کے لیے لیا ہو۔ اگر اس نے قرضہ لیا ہے جوا کھیلنے کے لیے، شراب پینے کے لیے،
گناہ کے کام کے لیے اگر اس نے قرضہ لیا ہے تو زکوٰۃ کے مال سے اس کی ہیلپ نہیں کی جائے گی، بلکہ مدد کس کی جائے گی؟ جس نے کسی اچھے کام کے لیے قرضہ لیا تھا، اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں بھی زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ اللہ کی راہ کیا ہے؟ یہ جہاد فی سبیل اللہ۔ مجاہد جا رہا ہے جہاد کے لیے، اس وقت یہ نظام نہیں تھا کہ سٹیٹ سلطنت یہ ہتھیار بھی مہیا کرے گی، سواری بھی دے گی، اخراجات کے لیے پیسے بھی دے گی، یہ نہیں تھا۔ بس وہ لوگ اللہ والے تھے، کیا اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان بھی حاضر، گھوڑا بھی اپنا ہی لے جانا ہے، خرچہ بھی اس پر اپنا ہی کرنا ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہیں جہاد فی سبیل اللہ والے، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اب جہاد فی سبیل اللہ میں اللہ کی راہ میں خرچہ کرنا، اس جہاد فی سبیل اللہ میں یہ دین کی تبلیغ کے لیے جو ادارے علماء تیار کر رہے ہیں، طلبہ تیار کر رہے ہیں، یہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ آپ لوگ جو یہاں آئے بیٹھے ہو، پڑھ رہے ہو، اصل مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا ہم پرچار کریں گے، اس کی تبلیغ کریں گے۔ تو یہ دینی مدارس جو ہیں ان کو بھی زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے، زکوٰۃ کا مال، لیکن اس کے لیے ہیلا کر لینا چاہیے، تاکہ وہ زکوٰۃ کی ایک شرط ہے کسی کو مالک بنانا، تو یہاں تملیک والی، ہیلے والی شرط پوری کر لینی چاہیے، تاکہ کسی قسم کا کوئی اعتراض باقی نہ رہے۔ وابن السبیل، اور مسافر، ایک بندہ ہے گھر میں امیر ہے، کبیر ہے، سفر میں چلا، رستے میں پیسے ختم ہو گئے، سواری فوت ہو گئی، اب اس کے پاس کوئی چیز ہی نہیں، اگرچہ وہ گھر میں امیر ہے لیکن اب وہ سفر کے اندر ہے، تو اس کو بھی زکوٰۃ کے مال سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے۔ فریضۃ من اللہ، یہ جو 8 مصرف ہیں یہ اللہ کی طرف سے مقرر کیے گئے ہیں۔ اچھا، اسلامی سٹیٹ ہو تو اسلامی سٹیٹ میں زکوٰۃ حکومت لیوے گی اور حکمران اس کو خرچ کریں گے، لیکن اگر پتہ یہ ہو کہ حکمران اپنی عیاشیوں میں یہ زکوٰۃ کا مال اڑا جائیں گے، تو پھر بندہ خود اپنی ثواب دید پر زکوٰۃ کا مال مستحقین کو دے سکتا ہے۔ اب مصرف ہیں 8، اب کیا کرنا ہے؟ کسی ایک کو ہی ساری زکوٰۃ دینی ہے یا 8 کو برابر برابر؟ یہ اس کی مرضی ہے، جس کو زیادہ حقدار سمجھتا ہے 8 کو بھی دے سکتا ہے، 8 میں سے کسی ایک کو بھی دے سکتا ہے۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض کی ہوئی ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالی علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، یہ جو منافق ہیں ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو نبی کریم علیہ السلام کو ستاتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، سرکار کے خلاف باتیں کرتے ہیں، پراپیگنڈا کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ،
اور وہ کہتے ہیں یہ تو کان ہیں۔ اذن کس کو کہتے ہیں؟ کان کو۔ کانوں سے سنا جاتا ہے، اور جو آدمی ہر کسی کی بات سن لے اسے بھی اذن کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں چھوڑو جی یہ تو اذن ہے، ہر کسی کی بات سن لیتے ہیں، ہر کسی کے تو کانوں کے کچے ہیں، سرکار کو ایذا دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا قل، کہہ دو، اذن خیر لکم، یہ جو ہمارا محبوب ہے نا، یہ ہے تو کانوں والا، ایسے کانوں والا جو تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ سنتے سب کی ہیں، مانتے سب کی نہیں۔ مجھے کسی نے آن کے بات سنائی، میں نے سن لی، اگر میں فوراً اس پر عمل کر لوں تو میں کانوں کا کچا ہو گیا، لیکن اگر میں ہر کسی کی سن لوں لیکن مانوں اس کی جس کے متعلق یقین ہو کہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، تو پھر وہ کانوں کا کچا نہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے ہاں یہ کان رکھتے ہیں لیکن تمہاری بہتری والے۔ یؤمن باللہ، ہر کسی کی مانتے نہیں، کس کی مانتے ہیں؟ اللہ کی۔ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور مانتے ہیں ایمان والوں کی، جس پر یقین ہوتا ہے نا یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، اس کی مانتے ہیں۔ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، اور جو تم میں سے ایمان لے آئے ہیں نا، یہ محبوب تو ان کے لیے رحمت ہیں۔ اچھا، ایک ہے رحمت للعالمین، یعنی حقدار جو ہیں سرکار کی رحمت کے وہ پوری کائنات ہے، لیکن سرکار کی رحمت میں سے ان کو حصہ ملتا ہے جو سرکار پر ایمان لاتے ہیں۔ والذین یؤذون رسول اللہ، اور جو لوگ رسول اللہ کو تنگ کرتے ہیں، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یحلفون باللہ لکم لیردوکم، منافق آپس میں باتیں کرتے تھے، سرکار کے بارے میں باتیں کرتے تھے، مومنوں کے خلاف باتیں کرتے تھے، لیکن جب مومنوں کے سامنے پہنچتے کہتے اللہ کی قسم ہے ہم تو آپ کے خیر خواہ ہیں، اللہ کی قسم ہے ہم نے تو کچھ نہیں کیا۔ یحلفون باللہ لکم، قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی تمہارے سامنے، کیوں؟ لیردوکم، تاکہ وہ تم کو راضی کریں۔ ہے نا بالکل ہی اندر سے بزدل، پیچھے باتیں کرنا اور سامنے کہ نہیں 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 ہم تو آپ کے خیر خواہ ہیں، قسمیں کھا جاتی ہیں اللہ کی تاکہ تمہیں راضی کریں۔ اللہ فرماتا ہے وہ ان کو راضی کرنے کی کوشش کیوں کرتے ہو؟ واللہ ورسولہ احق، اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے ان یردوہ، کہ اس کو راضی کیا جائے، ان کانوا مؤمنین، اگر وہ ایمان والے ہیں۔ تو ان کو چاہیے کہ لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش نہ کریں، کن کو راضی کرنے کی کوشش کریں؟ اللہ کو اور اس کے رسول کو۔ اب یہاں مسئلہ پھر میں دہرا دیتا ہوں، پیچھے ذکر ہے دو ذاتوں کا، اللہ کا اور اس کے رسول کا۔ واللہ ورسولہ، لیکن اس کے بعد ضمیر آ رہی ہے واحد کی، پیچھے ذکر دو کا، ضمیر واحد کی۔ کیوں؟ اللہ کی رضا اور رسول اللہ کی رضا الگ الگ نہیں ہے۔ جس نے نبی کریم علیہ السلام کو راضی کر لیا اس نے اللہ کو راضی کر لیا، جس نے اللہ کو راضی کر لیا اس نے نبی کریم علیہ السلام کو راضی کر لیا۔ چونکہ دونوں کی رضا ایک ہے اس لیے ضمیر واحد کی آ گئی، واللہ ورسولہ حق ان یردوہ۔ اسی طرح وہ
چھٹے پارے میں آیت نور آئی تھی، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ آگے یہدی بہ اللہ، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور آیا، روشن کتاب آئی، اور اس ایک کے ذریعے اللہ ہدایت دیتا ہے۔ یہاں پر وہابی حضرات کو مشکل پیش آتی ہے، اعتراض کر دیتے ہیں کہ یہاں پیچھے ایک کا ذکر ہے، دو کا نہیں، اور وہ ایک ہے قرآن۔ قرآن کو ہی نور کہا گیا، قرآن کو ہی کتاب مبین کہا گیا، کیونکہ اس ایک کے ذریعے اللہ ہدایت دیتا ہے نا۔ تو ہم نے کیا جواب دیا تھا کہ بھئی کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ضمیر واحد کی ہوتی ہے لیکن پیچھے ذکر دو کا ہوتا ہے۔ اسی طرح آیت نور میں ایک ہدایت دی نبی کریم علیہ السلام نے، ایک ہدایت دی قرآن نے، چونکہ دونوں کی ہدایت ایک تھی اس لیے بعد میں ضمیر واحد کی آ گئی۔ الم یعلموا، کیا وہ نہیں جانتے، انہ من یحادد اللہ ورسولہ، کہ جو بھی مخالفت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، فَأَنَّ لَهُ نَارَ جہنم، تو بے شک مخالفت کرنے والے کے لیے جہنم کی آگ ہے، خالداً فیہا، ہمیشہ اس میں رہے گا، ذالک الخزی العظیم، یہ بہت بڑی رسوائی ہے، بہت بڑی ذلت ہے۔ یحذر المنافقون، منافق باتیں بھی کرتے تھے اور ڈرتے بھی تھے۔ منافق ڈرتے رہتے ہیں اس بات سے، ان تنزل علیہم، کہ اتار دی جائے ان کے متعلق سورتن، کوئی سورت، تنبئہم، جو بتا دے وے ان مسلمانوں کو، ما فی قلوبہم، جو ان منافقوں کے دل میں ہے۔ ان کے دل میں بغض تھا لیکن ڈرتے رہتے تھے کہیں کوئی آیت ہی نہ نازل ہو جائے، کوئی صورت ہی نہ نازل ہو جائے۔ ڈرتے رہتے ہیں منافق اس بات سے کہ ان منافقوں کے بارے میں مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جو صورت ان منافقین کے معاملات سے مومنوں کو آگاہ کر دے۔ قُلِ اسْتَہْزِئُوا، محبوب فرما دیجئے اڑاتے جاؤ مذاق، تم اکیلے بیٹھ کر ہمارا مذاق اڑاتے ہو نا، استہزاء کرتے اڑاتے جاؤ۔ ان اللہ مخرج ما تحذرون، بے شک اللہ تعالی ظاہر فرمانے والا ہے اس چیز کو جس کا تمہیں ڈر ہے، جس کا تمہیں ڈر ہے اللہ تعالیٰ اس چیز کو ظاہر کرنے والا ہے۔ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ، اے محبوب اگر تم ان سے پوچھو، لَيَقُولُنَّ، تو وہ یہی کہیں گے، اِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، بے شک ہم تو ویسے ہی نہ ہنسی کر رہے تھے، مذاق کر رہے تھے، کھیل کود رہے تھے۔ 3 آدمی جا رہے تھے نا تبوک کے لیے، تو ہنسے، کہنے مذاق اڑانے لگے، لو جی یہ دیکھو کتنی بڑی بڑی جرتیں ہیں، یہ روم وغیرہ یہ ان پر حملہ کرنے کی سوچی جا رہی ہے، پلے شے کوئی نہیں، وہ کیا کہتے ہیں، پلے نہیں تیلا تے کر دی میلا میلا، اس طرح کی انہوں نے باتیں بڑھائیں۔ جب سرکار کے پاس بات پہنچی، ایک آدمی خاموش رہا ان میں سے، 2 نے باتیں کی۔ سرکار نے فرمایا قُلْ بِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، فرما دیجئے کیا اللہ اور اس کی آیتوں
اور اس کے رسول کے بارے میں تم مذاق اڑاتے ہو؟ لا تعتذروا، بہانے مت بناؤ، قد کفرتم بعد ایمانکم، بے شک تم ظاہری کلمہ پڑھنے کے بعد، ایمان قبول کرنے کے بعد استہزاء اڑا کر، مذاق اڑا کر کافر بن چکے ہو۔ یاد رکھنا، کبھی بھی مذاق ہی کی حالت میں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی آیتوں کو کبھی نشانہ نہ بنانا، کیونکہ اتنے صاف لفظ ہیں، قد کفرتم بعد ایمانکم، کہ تم ایمان کے بعد کافر ہو چکے ہو۔ ان نعفو عن طائفۃ منکم، اگر ہم تم میں سے ایک گروپ کو معاف کر دیں، نعذب طائفۃ، تو ہم دوسرے گروہ کو عذاب دیں گے۔ اگر ہم ایک کو معاف کر دیں تو دوسرے کو عذاب دیں گے۔ وہ جو خاموش رہا تھا نا، اس کو بعد میں اللہ نے سچی توبہ کی توفیق دی، اس کو معاف کر دیا اور ان دونوں کو سزا ملی۔ بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ، اور جن کو عذاب دیا تھا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ مجرم لوگ تھے۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، یہ منافق مرد منافق عورتیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے ہی ہیں، بس ایک جیسے ہی ہیں، منافق مرد ہوں یا منافق عورت۔ یأمرون بالمنکر، بری بات کا حکم دیں گے۔ منکر کون سی بات ہوتی ہے؟ جو ہر مذہب کے اندر بری ہو، منکر کا حکم دیں گے۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ، اور بھلائی سے روکیں گے، حکم دیں گے وہ یہ کرو، جھوٹ بولو، فراڈ کرو، تنگ کرو، اور روکو گے کس سے؟ بھلائی سے۔ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو یوں باندھ کے رکھیں گے، آنا نہیں خرچ کریں گے، بالکل۔ نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کو چھوڑ دیا۔ اللہ کی طرف نسیان کی نسبت اگرچہ ہوئی ہے، لیکن اس کا معنی بھلانا نہیں ہے اللہ کی طرف جن نسبت ہو، کیونکہ اللہ ہے نا ولا انسا، اللہ بھولتا نہیں ہے، تو یہاں بھلانے کا مطلب چھٹ دینا۔ مثلا کوئی طالب علم ہے، تنگ کرتا تھا، پریشان کرتا تھا، استادوں سے بھی طلباء سے بھی لڑائی کرتا تھا، نکال دیا گیا اس کو مدرسے سے، اب کبھی اس کا ذکر ہی نہیں ہوتا۔ یہ نہیں کہ یاد نہیں ہے، بس اس کو چھوڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو چھوڑ دیتا ہے، یہ نہیں کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے، اللہ کہتا ہے خصمن اخات ہے۔ ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک منافق یہی فاسق ہیں۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار، وعدہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے منافق مردوں سے، منافق عورتوں سے اور کافروں سے، اس کا نار جہنم، جہنم کی آگ کا، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ حسبہم، جہنم کی آگ انہیں کافی ہے۔ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ نے ان پر لعنت فرمائی ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے ہمیشگی والا عذاب ہے۔ کَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اور منافقو تم جو ہو نا، ان لوگوں کی طرح ہو جو تم سے پہلے تھے۔ تم سے پہلے بھی تو لوگ گزرے نا، کانوا اشد منکم، وہ تم سے زیادہ سخت تھے، قوتاً، قوت کے اعتبار سے، وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا،
اور مال اور اولاد کی کثرت کے اعتبار سے تم سے زیادہ تھے، ان کے پاس جسمانی طاقت بھی زیادہ تھی، ان کے پاس مال بھی تم سے زیادہ تھا، ان کے پاس اولاد بھی تم سے زیادہ تھی۔ فاستمتعوا، تو انہوں نے نفع حاصل کیا، بخلاقہم، اپنے حصے کا، اپنا حصہ استعمال کر گئے، وہ فائدہ اٹھا لیا انہوں نے۔ فاستمتعتم بخلاقکم، تو تم بھی فائدہ اٹھاؤ اپنے حصے کا، ورتو۔ کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم، جس طرح کے نفع اٹھایا ان لوگوں نے جو تم سے پہلے تھے، بخلاقہم، ان کے حصے کا، انہوں نے اپنے حصے کا فائدہ اٹھایا۔ وَخُذْتُمْ، اور تم بھی مشغول ہوئے، کالذی خاضوا، جس طرح کہ وہ لوگ مشغول ہوئے تھے، جس طرح وہ عورتوں میں مشغول ہو گئے، شراب میں مشغول ہو گئے، لونڈے بازی میں مشغول ہو گئے، اس طرح تم بھی مشغول ہوئے۔ اولئک حبطت اعمالہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال ضائع ہو گئے۔ انہوں نے بظاہر خرچہ ورچہ کیا، کسی کو اللہ کی راہ میں دیا بھی، اللہ فرماتا اولئک حبطت اعمالہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے عمل ضائع ہو گئے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور یہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے۔ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، کیا ان کے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو ان سے پہلے تھے؟ یہ جو مکے کے مشرک ہیں، مدینہ شریف کے ارد گرد کے منافق ہیں، کیا ان کو پہلوں کی خبر نہیں پہنچی؟ پہلے کون؟ قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم، وعاد، اور عاد کی قوم، وثمود، اور سمود کی قوم، وقوم ابراہیم، اور ابراہیم کی قوم، واصحاب مدین، اور مدین والے، والمؤتفقات، اور الٹی ہوئی بستیاں۔ یہ وہ ہیں جن کا کچھ ذکر سورہ اعراف میں ہو چکا ہے اور کچھ ذکر آئے گا سورہ ہود کے اندر۔ تو یہ جو مؤتفقات ہیں، الٹی ہوئی بستیاں، یہ لوط علیہ السلام کے قوم کی بستیاں ہیں جن کو الٹا دیا گیا تھا، نیچے والا حصہ اوپر کر کے پھر ان کو الٹا دیا گیا تھا۔ اور یہ پتھر جو ہوتے ہیں نا، پتھر، ان میں ایک قسم ہے کھنگر کی، یہ کھنگر والے پتھر جو ہیں یہ ان پر برسائے گئے۔ اللہ فرماتا ہے کیا انہیں خبر نہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اتتہم رسلہم بالبینات، آئے تھے ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر۔ فما کان اللہ لیظلمہم، اللہ نے تو ان پر ظلم نہیں فرمایا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن انہوں نے ہی اپنے آپ پر ظلم کیا تھا۔ اللہ تو سمجھاتا تھا رسولوں کے ذریعے، اوے باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، لیکن آگے سے یہ مذاق اڑاتے تھے۔ تو پھر ان کو جو سزا ملی ہے ان کے اپنے ظلموں کی وجہ سے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، پیچھے ذکر تھا منافقین مرد و عورت یہ ایک جیسے ہیں، اب ہیں مومن مرد اور مومن عورتیں، کہ بعضهم اولیاء بعض، ان میں سے کچھ دوسروں کے ساتھی ہیں، ان کے دوست ہیں۔ یأمرون بالمعروف، یہ نیکی کا حکم کرتے ہیں۔ منافق کس کا حکم کرتے تھے؟ برائی کا، اور مومن کس کا حکم کرتے ہیں؟ معروف کا۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور بری بات سے روکتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ اور اللہ کی مانتے ہیں، وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کی مانتے ہیں، اولئک سیرحمہم اللہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر قریب اللہ رحم فرمائے گا، ان اللہ عزیز حکیم بے شک اللہ تعالی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے وعدہ کر لیا ہے، کس چیز کا؟ جنات تجری من تحتها الانہار، ان باغات کا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ومساکن طیبہ اور بڑی پاک صاف کوٹھیاں، بنگلے، رہائش گاہیں، فی جنات عدن ہمیشہ کے باغات میں۔ یہ جنتوں کی کئی قسمیں ہیں، تو سب سے اونچی جنت جو ہے اسے جنت عدن کہتے ہیں، تو جنات عدن۔ اچھا پھر یہ تو سب کچھ ہے، آگے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر اور اللہ تعالیٰ کی کچھ رضا بھی، وَرِضْوَانٌ نکرہ کا ہے یہ تنوین، اور اللہ کی کچھ رضا بھی اکبر ان باقی چیزوں سے بڑی ہے۔ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے نا تو اللہ کریم پوچھے گا، اوے اب خوش ہونا؟ یا اللہ بالکل خوش ہیں۔ اور راضی ہونا؟ یا اللہ بالکل راضی ہیں۔ اچھا میں نے تمہارے لیے ایک اور نعمت تیار کر رکھی ہے، یا اللہ وہ کون سی؟ فرمایا گیا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی طرف سے تھوڑی سی رضا بھی یہ ان سب چیزوں سے بڑی ہے۔ جس کو تھوڑی سی رضا حاصل ہو وہ ان سب چیزوں سے بڑی ہے، اور جن کو اللہ تعالیٰ بیش قیمت رضا عطا فرمائے، جن کا نام لے لے کر اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے تمغات نصیب فرمائے، ان کی عظمتیں کون بیان کر سکتا ہے؟ ذالک هو الفوز العظیم، یہی ہے بہت بڑی کامیابی۔ یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے محبوب، جاہد الکفار، کفار سے جہاد کیجیے، والمنافقین اور منافقوں سے جہاد کیجیے، واغلظ علیہم اور ان پر سختی بھی کیجیے، ومأواہم جہنم ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر اور یہ جہنم جو ہے کتنی بری پلٹنے کی جگہ ہے، کتنی بڑی واپس پلٹنے کی جگہ ہے کہ پلٹ کے وہاں جانا ہے۔ ہم جب جاتے ہیں نا کسی جگہ تو پھر گھر آتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں بھی اپنے بیڈ پر جائیں گے، وہ یہ جہنم جن کو ملے گی کوئی اچھی جگہ تو نہیں ہے، یہ تو بہت بری جگہ ہے۔ یحلفون باللہ ما قالوا، یہ بکواسات کرتے رہتے تھے، پھر جب سرکار تک بات پہنچتی پھر اللہ کے نام کی قسم کھاتے تھے، ما قالوا انہوں نے کچھ نہیں کہا، وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ اور بے شک انہوں نے کہا ہے کفر والا کلمہ، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ اور انہوں نے کفر کیا ہے اپنے اسلام کے بعد، وَهَمُّوا اور انہوں نے ارادہ کیا، بِمَا لَمْ يَنَالُوا اس چیز کا جس کو وہ حاصل نہیں کر سکے۔ سرکار آ رہے تھے نا تبوک سے واپس، تو راستے میں ایک گھاٹی تھی، 12 منافق تھے جنہوں نے طے کر لیا کہ وہاں جب گھاٹی پر سے سرکار گزریں گے تو پتھر کے نیچے ان کو کچل کر شہید کر دیں گے۔ جب سرکار نے ان کو بتایا، غیب کی خبریں دینے والے تھے، اللہ بتانے والا تھا،
نہیں نہیں جی اللہ دی قسم اساں کچھ نہیں آکھیا وما نقموا، دھیان سے سننا اس آیت کو، وما نقموا، انہیں برا کیا لگا، کیا برا لگا؟ بھئی بندہ جب دشمنی کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوتی ہے نا، اے چیز چنگی نہیں لگی، اے چیز چنگی نہیں لگی۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں کون سی چیز اچھی نہیں لگی، اللہ، ہاں میں بتاتا ہوں، مگر یہ ان اغناہم اللہ ورسولہ، بے شک ان کو غنی کر دیا اللہ نے اور اس کے رسول نے، من فضل ہی، اپنے فضل سے۔ اور رسول اللہ کا یہی قصور ہے، یہ مارے مارے پھرتے تھے، پوری روٹی ان کو ملتی نہیں تھی، پیڑے آل بانکے دیاڑے، تو اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، اپنے رسول علیہ السلام کے ذریعے ان کو مالدار کر دیا، ان کو غنی کر دیا۔ کیا یہی ان کو اس بات کو، یہی بات بری لگی ان کو؟ آئے ہائے، پتہ چلا دیتا اللہ ہے لیکن دیتا اپنے رسول کے ذریعے سے ہے۔ دیکھو لفظ کٹھے ہیں، اِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ اللہ نے ان کو غنی کر دیا اور اللہ کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا۔ فضل تو اللہ کا ہی ہوتا ہے لیکن ہوتا ہے دست مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، پھر اگر یہ توبہ کر لیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہوگا۔ وَإِن يَتَوَلَّوْا، اور اگر یہ منہ پھیر دیں، توبہ نہیں کریں، يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا، تو اللہ انہیں دردناک عذاب دے گا، فی الدنیا، دنیا میں بھی، والآخرہ، اور آخرت میں بھی۔ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور زمین میں ان کا نہ کوئی والی ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اور ان میں سے ایک وہ بھی ہے جس نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر وہ ہمیں دے دے اپنے فضل سے، لَنَصَّدَّقَنَّ، تو ہم ضرور صدقہ کیا کریں گے، خیرات کیا کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم بالکل ضرور بالضرور ہو جائیں گے بھلے آدمی، نیک آدمی بن جائیں گے۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، پھر جب اللہ نے اپنے فضل سے عطا کر دیا، بَخِلُوا بِهِ، انہوں نے کنجوسی کی، پیسہ جب آ گیا نا تو اب اللہ کی راہ میں دینے سے کنجوسی کی، وَتَوَلَّوْا، اور وہ منہ پھیر گئے، وَهُمْ مُورِدُونَ، اور وہ ہیں ہی اعراض کرنے والے، پلٹنے والے۔ یہاں ایک کہانی بیان کی جاتی ہے کہ ایک آدمی تھا جس کا نام تھا ثعلبہ، پیسہ ویسا پاس کچھ نہیں تھا۔ ایک دن سرکار کی بارگاہ میں آ کے رویا، آقا اگر مجھے بھی رقم مل جائے، امیر ہو جاؤں تو میں اللہ کی راہ میں خرچ کیا کروں گا۔ فرمایا ثعلبہ جس حالت میں تم ہو اسی میں رہو، تمہارے لیے بہتری ہے۔ نہیں آقا مہربانی فرمائیے۔ سرکار نے دعا کر دی اس کے اصرار کی وجہ سے، اب اس کے پاس مال بڑھنے لگا، بکریاں زیادہ ہو گئیں۔ اس نے کہا چھوٹا سا مکان ہے میرا، یہاں تو میں رکھ نہیں سکتا، بکریاں باہر لے گیا۔ اب وادی جو ہے اس کی بکریاں ہی بکریاں نظر آ رہی تھیں، بھیڑیں نظر آ رہی تھیں۔ زکوٰۃ کا وقت آیا، سرکار نے آدمی بھیجا،
جاؤ اس سے زکوٰۃ لے کے آؤ۔ جب زکوٰۃ لینے گئے تو پہلے تو کہنے لگا ذرا کیوں ہوا ہو تو میں حساب کرنا تو دینا تھانوں۔ جب واپس آئے تو اب بولا کہنے گئے تھے چٹی ہے، یہ تو سزا کی ہی ایک شکل ہے، جاؤ میں نہیں دیتا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ان کو آن کے بتایا گیا، سرکار نے فرمایا اچھا پہلے تو وہ نماز میں بھی ہوتا تھا، جمعے بھی ہوتا تھا، لیکن باہر جانے کی وجہ سے جمعہ بھی رہ گیا، نمازیں بھی رہ گئیں۔ پھر یہ آیتیں نازل ہوئیں، جب آیتیں نازل ہوئیں اب وہ زکوٰۃ کا مال لے کر آیا، سرکار نے قبول نہیں فرمایا۔ حضرت ابو بکر کا زمانہ آ گیا، لے کر آیا زکوٰۃ، حضرت ابو بکر نے بھی قبول نہیں کیا، حضرت عمر نے بھی قبول نہیں کیا، آخر حضرت عثمان کے زمانے میں اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ کہانی بھی بڑے زور شور سے بیان کی جاتی ہے، لیکن ہے کہانی، ہے کہانی، کوئی چیز نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، یہ کہانی ہے۔ پتہ نہیں ہمارے اسلامی ذخیرے میں اس طرح کی کہانیاں کیوں اتنی آ گئی ہیں، کوئی اصل وصل نہیں ہے اس کی۔ یہ مطلقاً منافقوں کا ذکر ہو رہا تھا، کچھ ایسے بھی ہیں دعائیں مانگتے ہیں یا اللہ دے پہ پھر مولویوں نے چکر لوان گئے کہ یہ تو نہیں دعا مانگ پاتے ہیں، حضور دعا کر دیو اللہ سانو پیسے دے اسی یہ کریں گے، اسی وہ کریں گے، کئی بار ایسے ہوتا ہے، تو کئی پھر جاتے ہیں، کئی پکے رہتے ہیں۔ تو یہ مجموعی حالت بیان کی جا رہی، فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، پھر پیچھے لگا دیا ان کے نفاق کو، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، الی یوم یلقونہ اس سے ملاقات کے دن تک۔ کیوں؟ بما اخلف اللہ، اس لیے کہ انہوں نے وعدہ خلافی کی تھی، ما وعدوہ جو انہوں نے وعدہ کیا تھا، وبما کانوا یکذبون اور اس لیے بھی کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ الم یعلموا ان اللہ یعلم سرہم ونجواہم، کیا وہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان کی چھپی باتوں کو اور ان کی سرگوشیوں کو؟ کہ منافق جو بھی تذکرہ کرتے رہتے ہیں اللہ کو سب پتہ ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ غیبوں کو جاننے والا ہے۔ ان منافقوں حق کا حال یہ تھا، جب سرکار کبھی فرماتے نا لاؤ بھی اللہ کی راہ میں چندہ دو، تو کئی لوگ ہوتے ہیں بڑا بڑا مال لا کر ڈھیر کر دیتے ہیں، اور کئی لوگ ہوتے ہیں جو بیچارے بمشکل روزی کماتے، چند کھجوریں ملتی آدھی گھر لیتے، گھر رکھ لیتے اور آدھی سرکار کے پاس لے کر آ جاتے، تو یہ آپس میں مذاق کرتے ہیں، اے ویکھو نا اینا مال لیا کے سرکار نو دے دینے، ریاکار نہ ہونے دے کسے پاسے دے، یہ تانے دیتے تھے۔ اور وہ جو تھے بیچارے غریب لوگ ان کو تانے دیتے ہیں، کھان نو پلے ہے کچھ نہیں تو پیسے دینے پھر دینے، انہاں نال دا کوئی بے وقوف ہوئے گا؟ اب اللہ ان کا ذکر کرتا ہے، الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات، وہ لوگ جو تانا دیتے ہیں مومنوں میں سے خوشی سے خرچ کرنے والوں کو صدقات کے بارے میں، ان مومنوں پر تانا زنی کرتے ہیں، عیب لگاتے ہیں جو خوشی سے اللہ کی راہ میں بہت زیادہ دیتے ہیں۔ والذین لا یجدون الا جہدہم، اور ان لوگوں کا بھی مذاق اڑاتے ہیں جو نہیں پاتے مگر اپنی محنت، ان کا بھی غریبوں کا بھی مذاق اڑاتے ہیں اور ان کا بھی امیروں کا بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ فیسخرون منہم، تو یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں۔ سخر اللہ منہم، تو اللہ ان کو اس تمسخر کی سزا دے گا، تو اللہ ان کو اس تمسخر کی سزا دے گا۔ یہ ترجمہ نہیں کرنا کہ اللہ ان کا مذاق اڑائے گا،
ترجمہ وہ کرو جس میں ادب ہو۔ وہ دیکھو نا، جزاء السیئۃ سیئۃ مثلھا، گناہ کی سزا کیا ہے؟ اسی جیسا گناہ۔ لفظی ترجمہ یہ ہے تو نہیں، اللہ تو گناہ نہیں نہ کرتا، اللہ تعالیٰ سزا دے گا گناہ کی ان کے گناہ کے مطابق۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے تمسخر کا جواب عطا فرمائے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ استغفر لہم، منافقوں کے لیے سفارش فرمائیے، او لا تستغفر لہم، یا ان کے لیے سفارش نہ کیجیے۔ ان تستغفر لہم 70 مرہ، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے، فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، اللہ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، کیوں اللہ کیوں نہیں بخشے گا؟ محبوب علیہ السلام 70 بار سے زیادہ سفارش کر رہے ہیں، اللہ کہتا ہے میں بخشوں گا ہی نہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کا انکار کیا ہے اور اللہ کے رسول کا انکار کیا ہے۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اور اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ وہابیہ یہ آیت بڑا زور شور سے ٹل لگا کے پڑھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں نبی دے پلے شے کوئی نہیں، 70 واری بھی بخشش دی دعا منگے گا کہ اللہ انہوں معاف نہیں یہ کرتا۔ یہ آیت پڑھ کر ترجمہ یہ بیان کرتے ہیں۔ حالانکہ گروپ ہیں دو، ایک گروپ وہ ہے جن کے دل میں نبی کریم علیہ السلام کی محبت ہے، محبت لے کر جو سرکار کی بارگاہ میں آئے گا، سرکار اس کے لیے بخشش کی دعا کریں گے تو اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ مطلب یہ نکلا کہ نبی کریم علیہ السلام کی سفارش، سرکار کی شفاعت فائدہ کس کو دے گی؟ جس کے دل میں سرکار کی محبت ہوگی، اور جس کے دل میں سرکار کا بغض ہوگا، اللہ کی توحید کا قائل نہیں ہوگا، مشرک ہوگا یا گستاخ رسول ہوگا، اس کو نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت بھی فائدہ نہیں دے گی۔ بڑا عرصہ ہوا، یہ کلپ پچھلے دنوں کسی نے وہ میری تقریر کا وہ فیس بک پر چلایا بھی تھا، سمن آباد میں جلسہ ہو رہا تھا تو یہی سوال آ گیا، اور نبی پاک دے پلے شے کوئی نہیں، اللہ کہنا 70 واری بھی تم بخشش دی دعا منگے گا تو میں نہیں ہوں بخشنا۔ مولوی صاحب کا نام بھی لے رہے تھے، فلاں مولوی صاحب ہیں، اس نے یہ تقریر کی ہے۔ تو مسجد تھی، مدنی مسجد، علامہ ضیاء اللہ قادری بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے وہاں ایک مثال دی۔ چلو وہ مثال میں چھوڑ دیتا ہوں، نئی مثال بنا لیتے ہیں۔ میں اب آپ کو پڑھا رہا ہوں، آپ پڑھ رہے ہو، کوئی آدمی آ جائے اور یہاں کھڑا ہو کر مجھے 2-4 گالیاں دے دے، عامر بھی گالیاں سنتے ہی اٹھ کھڑا ہو، غلام حسین بھی کھڑا ہو جائے، پکڑ کے اس کو 1 2 3 4 اس کو مارنا شروع کر دیں۔ میں کہوں اوے اوے پترو چھڑ دیو انہوں چھڑ دیو، اور نہ مارو انہوں۔ استاد جی لکھ واری بھی آکھو تے اساں نہیں جے معاف کرنا، اس کنجر نے تانوں گال کڈی تے کڈی کیوں؟ اب کوئی دیکھ کے کہے او لو جی سید اسدی تے شاگرداں کے ویلیو ہی کوئی نہیں،
اور ترلے کردہ رہا ہو یار چھڑ دیو جان دیو معاف کر دیو، تو شاگردہ آکھا جی نہ آسان نہیں چھڑنا، کیوں تو انو گال کڈی کیوں؟ اب کوئی عقل مند کھڑا ہوگا تو وہ تو کہے گا نا بے وقوف یہ تو دیکھ پھینٹا لگ کیوں رہا تھا، اس لیے کہ اس نے استاد کی توہین کی تھی۔ اللہ کہتا محبوب تو رحمت للعالمین ہے نا، تو نے تو کہنا ہی ہے پر میں نہیں معاف کرنا جڑا تیری گستاخی کرے گا۔ تو وہ لوگ جن کی زبان سے، جن کے قلم سے ایسی باتیں نکلی ہیں جن میں سرکار کی شان میں تنقیص پائی جاتی ہے، ان کے لیے وقت ہے کہ اب بھی توبہ کر۔